بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ جہنمی تابوت۔ سرکار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اپنے بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھ کر اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو گے۔ سن لو گے جہنم میں آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے، جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ بیک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ ان تابوت والوں پر لعنت فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہوں پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کلام کر، تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے: شراب کا عادی، زنا پر اصرار کرنے والا، چغل خور، دیوس اور رشتہ داری توڑنے والا، اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلاں کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا۔ زنا پر اصرار کرنے والے سے مراد ہمیشہ زنا کرتا رہنے والا نہیں، اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں جو ہمیشہ شراب پیتا رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اسے شراب میسر ہو تو وہ پی لے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جب اسے زنا کا موقع ملے تو اس سے توبہ نہ کرے، اور نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے۔ بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے، جب تم نکاح کرنا چاہو تمہارا نکاح کرا دوں گا، کیونکہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا زنا سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس کی ابتدا خوف اور انتہا ندامت ہے، اور اس کا انجام جہنم کی وادی آسام ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی دوسرے شہر کی عورت سے نکاح کیا اور اسے اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی کو اس کی طرف بھیجا، تو اس شخص کو اس کے نفس نے ورغلایا اور اس نے عورت سے بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اس نے اپنے نفس کو دھمکایا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ اللہ نے اسے نفسانی خواہش ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح و شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا، تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو پانی نکلتا اور وہ اسے پی لیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے۔ عابد نے جواب دیا، لبیک۔ تو کہا، عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا، میرا رب اللہ ہے، وہ قہار ہے، یکتا ہے، اور دلوں کے بھید جانتا ہے، اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے۔ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا، تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ اس نے کہا، اپنے نفس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، خدا کی قسم میں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔
عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو گندھک کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے اور میری اتنے عرصے کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورغلایا تو وہ عابد بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بھڑکا دیا۔ وہ عورت بھی یہ باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا تو وہ بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں، پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب وہ اس عبادت کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، وہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ بولا، اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آری سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا۔ وہ انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا گیا کہ آرا چلا دو، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہو کہ کچھ نہ بولے، میرا عرش اٹھانے والے اور آسمانوں کے مقیم فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس نے مرتے دم تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ کوئی بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے عورت کی روح واپس لوٹا دی تو وہ بولی، خدا کی قسم، یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیا تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے بالکل مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک و عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ اللہ نے ان کی قبر پر یاسین کا پودا اگا دیا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے، اور میں اپنے فرما بردار اور ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے محسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔